السلام علیکم ناظرین، ایک بہت اچھے مذہبی اسکالر توصیف الرحمان راشدی صاحب جو کہ بڑے اچھے اسکالر ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑے اچھے انداز میں اختلاف کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں بھی صحیح ہوں، یہ کہنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بھی صحیح ہوں تو اگلا بھی صحیح ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات اگلا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑی لاجیکلی ان کو بتایا کہ ان کے اصل میں بھی صحیح ہوں کہ کہنے کے پیچھے منطق اور مطلب کیا ہے۔ ان کی گفتگو سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، ہم یہ کہیں کہ میں بھی صحیح ہوں۔ کچھ مسلمانوں کو دکھ ہوا پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا۔ اگر ان جملوں سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں پائے جانے والے تمام فرقے صحیح ہیں، حتیٰ کہ وہ فرقے جن کے ساتھ توحید اور شرک کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو یہ بات 100% غلط ہے۔ ایک شخص یا اللہ مدد کہتا ہے اور ایک شخص یا علی مدد کہتا ہے۔ یا اللہ مدد اور یا علی مدد کہنے والے دو گروہ ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، ایک بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور ایک قبروں کا طواف کر رہا ہے، ایک اللہ سے اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور ایک مردوں کی ڈھیریوں کی خاک چھانتا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، I am also right، تو جب یہاں توحید اور شرک کا معاملہ ہوگا تو پھر صرف یہی کہا جائے گا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کر کچھ نہیں۔ یا علی مدد کہنے والا 100% غلط ہے۔ only I am right، صرف میں ہی ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ میں کتاب و سنت پر ہوں، میں قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہوں۔ جہاں کفر اور شرک کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی ٹھیک اور میں بھی ٹھیک۔ یہ تو گمراہی کی دعوت ہے، یہ بدعقیدگی کی دعوت ہے۔ ہاں یہ بات وہاں بالکل ٹھیک ہوگی ڈاکٹر صاحب کی جہاں معاملہ افضل اور جائز کا ہوگا۔ یہ کام جائز ہے، یہ کام افضل ہے۔ جائز اور افضل کاموں میں بھی ٹھیک ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے ابا دیکھو تمہارے خلاف لوگ بات کر رہے ہیں، میں بولا زیادہ لوگ فور یا فیور، بولو 80% تمہارے فیور میں یا 90%، 10-20% تمہارے خلاف ہے۔ اور میں نارملی جواب دیتا نہیں ہوں، کچھ اہم چیزوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، ہم یہ کہیں کہ میں بھی صحیح ہوں، اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا نہیں چاہیے۔ میرا پیغام تھا کہ جو افضلیت ہے، اور میں صاف طور کے کہہ چکا ہوں، آپ میرے لیکچر سنیے، جو افضلیت ہے اس کے اوپر آپ جھگڑا کیوں کرتے؟ افضلیت میں مانے نماز پڑھنے کا طریقہ، اگر میں کہتا ہوں، میری تحقیق کہتی ہے بھائی سینے پہ ہاتھ مارو، ہاتھ باندھو نماز کے لیے، کوئی کہتا ہے بھائی ناف پہ باندھو، ناف کے نیچے باندھو، میں نے یہ کہا تحقیق کرو، آپ کو جو صحیح لگتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، لیکن جھگڑو مت یہ پوائنٹ پہ، عمل کرو۔ یکسانیت کیا ہے؟ نماز پڑھو، اس پہ لیکچر دو۔ نماز پڑھنے پہ لوگ نہیں آ رہے، ہمارے مسجد آباد نہیں ہے، ہم جھگڑا کر رہے ہاتھ کدھر باندھنے کا۔ ماشاءاللہ آپ نے سن لیے، آپ نے تالی بجا دیے۔ میرے کچھ مسلمان بھائی یہ کہتے ذاکر بھائی انڈیا چھوڑنے کے بعد بدل گئے۔ اور دلیل دینے لگے کہ یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے۔ ذاکر کا فن نہیں ہے بھائی، ڈیبیٹنگ تو میرا فن ہے، لیکن میں مسلمانوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں۔ ابھی ان کو میرے یہ پیغام سے مسلمان عوام ایک ہو رہی ہے
تو کچھ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے، ارے ابھی گروہ بندی نکل جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں کہ گروہ مت بناؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 73 سیکٹ بنیں گے، یہ نہیں کہتے بناؤ، بنیں گے. اس میں سے ایک ہی صحیح رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتا ہے. آپ نے اگر میرا ڈیبیٹ سنے ہوں گے نان ویج پہ، میں نے ایک ڈیبیٹ کیا تھا نان ویجیٹیرین پہ. اس کا موضوع تھا از نان ویج فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ. کیا ماس کھانا، گوشت کھانا انسان کو کھانے کی اجازت ہے کہ حرام ہے؟ میرا موضوع تھا از نان ویج فوڈ، کیا انسانوں کے لیے گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اجازت ہے کیا پروہیبٹڈ ہے؟ تو جس سے میں ڈیبیٹ کر رہا تھا اس کا نام تھا رشمی بھائی زویری، اور اس نے لمبی تقریر دی میرے پہلے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ویجیٹیبلز ہے، جو بھاجی پالا ہے، وہ گوشت سے اور بہتر ہے. اور پوری تقریر میں یہ ثابت کیے بھاجی کھانے سے گوشت سے بہتر ہے، بھاجی کھانا گوشت سے بہتر. پوری تقریر ختم ہو گئی اور وہ خوش ہو گیا کہ میں جیت گیا. میں جب میرے اسپیچ شروع کیا میں نے یہ کہا، اور اسٹیج کے اوپر جب دو مذہبی لوگ کا ڈیبیٹ ہوتا ہے تو دونوں سائڈ سے ایک چیئرمین ہوتا ہے. تو اسلام کی طرف سے میرے بھائی ڈاکٹر محمد تھے، اور اس کی طرف سے ایک ہائی کورٹ کا لائر تھا، اس کا دوست رشمی زویری کا دوست تھا، ہائی کورٹ کا لائر. تو میں نے شروع میں یہ کہا میری تقریر کے کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کیا سیب آم سے بہتر ہے، اس کا مطلب نہیں آم کھانا حرام ہے. میں نے کہا میرا یہ ایک الفاظ، ایک سینٹنس ڈیبیٹ کو جیتنے کے لیے کافی ہے. میں یہ ثابت، اگر آپ نے یہ ثابت کیا کہ سیب آم سے بہتر ہے تو آم حرام نہیں ہوتا ہے. میرا ایک سینٹنس کافی تھا ڈیبیٹ کو جیتنے کے لیے، لیکن میرے پاس وقت تھا. میں نے پورا اس میں ثابت کیا کیا گوشت کھانے کے کیا فائدے سب، اور وہ ڈیبیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہلیریس ہے، ہلیریس مطلب کامیڈی ہے. جس طریقے سے میں اس کا جواب دیتا ہوں موجود ہے یوٹیوب پہ. تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ اکثر کہنا کہ میں ہی صحیح ہوں، اس کے بدلے یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں، تو کچھ مسلمانوں کو دکھ ہوا. یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے، کیا سب لوگ صحیح ہے؟ سب غلط ہے. یہ کہنا سب صحیح ہے غلط ہے. میں نے کب کہا کہ میں کہوں گا میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب سب صحیح ہے؟ میں جب کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی لوگ صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا ہوں. ان کو اردو ہی نہیں پتا، میری اردو کمزور ہے لیکن میں ڈیبیٹر ہوں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں صحیح ہوں. یہ باقی لوگ صحیح بھی ہو سکتے غلط بھی ہو سکتے. تو یہ میرے الفاظ پہ لے کے 2-3 گھنٹے کی تقریر کیے کہ ذاکر کہتا ہے میں بھی صحیح مطلب سارے فرقے صحیح ہے، یہ جانا صحیح ہے وہ میں نے کب کہا؟ میں کالی کہہ رہا ہوں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. انٹرفیت ڈائلاگ پہ میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ سارے مذہب ایک ہے. یہاں ہم کو لوگ مسلمان مار رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے نہیں کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ ندوی ہے کہ مدنی ہے کہ سلفی ہے کہ اہل حدیث ہے. مسلمان ہے مارو، اور ہم آپس میں جھگڑ رہے. تو میرے پیارے بھائیوں،
جو مجھ سے اختلاف رکھتے کوئی پرابلم نہیں. میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو کئی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو جنت نہیں جائیں گے. میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت نہیں جائیں گے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو ملانا, اور اسی لیے میں کہتا ہوں آپ جب اونچے لوگ کے ساتھ رہیں گے, جو مدیر ہے, امیر ہے, تو اللہ نے مجھے وہ موقع دیا ھذا من فضل ربے کہ میں نے دین جس سے سیکھا ان کے استادوں سے سیکھا, کلاس میں نہیں, 1 to 1. جب ان کے استادوں سے سیکھا 1 to 1 کلاس میں نہیں, تو میں جانتا ہوں ان کے استاد کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالی دل میں لوگوں کے دل میں محبت ڈالتا ہے اس کے لیے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں. اور میں جب ریسرچ کرتا ہوں میں اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں. ایکسٹریمسٹ مطلب قرآن اور حدیث کو ایکسٹریملی فالو کرتا ہوں. میں سوٹ پینٹ پہنتا ہوں, مجھے پسند نہیں ہے, غیر مسلمان متاثر ہوتے ہیں. اسلام میں حرام نہیں اس لیے پہنتا ہوں, کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ٹائی پہننا حرام ہے, کچھ مسلمانوں کو غلط فہمی ہے. لیکن میں ٹھکنے کے اوپر پہنتا ہوں, جوکر دکھتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں. میں جانتا ہوں چاروں مذہب میں ٹھکنے کے اوپر پہننا سنت ہے, الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں فرض ہے. لیکن کوئی بھی مذہب یہی نہیں کہتا ہے کہ ٹھکنے کے اوپر پہننا حرام ہے. تو یکسانیت کیا ہے؟ ٹھکنے کے اوپر پہنو, افضل ہے یا فرض ہے, نو پرابلم. مجھے کوئی بھی مذہب آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر نائک ٹھکنے کے اوپر کیوں پہن رہا ہے. تو وین ڈائیگرام فالو کرو. میں کیا کرتا ہوں, ٹھکنے کے اوپر پہنتا ہوں. جتنے میرے وہاں کام کرتے ملازم سب مرد کے لیے فرض ہے. اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے میں کام کر رہے, ٹھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے. آپ اس کو سنت مانتے, نو پرابلم, میں اس پہ زبردستی نہیں کروں گا. یہ میرا ڈریس کوڈ ہے, ڈریس کوڈ ہے. ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے. کچھ بولتے موبائل, کچھ بولتے سننا ہے. میرے کمپنی میں اگر آپ بمبئی میں کام کرتے تھے, 500 لوگ کام کرتے تھے, اس سے تقریباً 400 مرد تھے. ہر ایک کے لیے فرض تھا داڑھی رکھنا, ٹوپی پہننا, ٹھکنے کے اوپر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں فرض ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں کہتا ہوں. یہ میرے ادارے کا اصول ہے تاکہ لوگ اسلام کے قریب آئے. میں کوئی ادارے میں جانتا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی سختی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے جماعت کے ساتھ, ٹھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے, سر ڈھکنا, ٹوپی پہننا فرض ہے, داڑھی رکھنا فرض ہے. کتنے بھی اچھے ملازم ہو, اس کو فالو نہیں کریں گے آپ کو ادارے سے نکالا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں سر ڈھکنا فرض ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میرے ادارے کا اصول ہے, میرے ادارے میں فرض ہے. اگر آپ ملازم کرتے ہیں تو میں ایک دم ایکسٹریمسٹ ہوں, ایکسٹریمسٹ ہوں. تو ہم مسلمان کو جو چیز میں یکسانیت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو جب میں یہ کہا کہ اکثر لوگ یہ کہنا چاہیے کہ میں ہی صحیح ہوں کے بدلے میں بھی صحیح ہوں, تو میرا یہ مطلب تھا. آپ میرے مطلب کو غلط مانی لے کے 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے, 2 گھنٹے کا لیکچر دے رہے, ایک سینٹنس سے
آپ اردو سمجھتے ہی نہیں. میری اردو تو کمزور ہے, میری اردو کمزور ہے, لیکن اردو میں اگر میں کہوں گا کہ میں بھی صحیح ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ سب صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تحقیق کیا ہوں, میں میرے تحقیق پہ اٹل ہوں. آپ جو کہتے ہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے. وہ ایک الگ میدان ہے, اکیڈمک ڈسکشن الگ ہے. میں نے کہتا ہوں مت کرو, وہ ایک الگ میدان ہے. پہلے نماز کے بعد تو لے کے آؤ. مسلمان نماز پڑھنے نہیں آ رہے. کتنے فیصد لوگ 5 بار نماز پڑھتے مسجد میں؟ اس پہ لیکچر دو. تو اس پاکستان میں شاید میرا آخری تقریر ہوں گی. تو جس طریقے سے ماشاء اللہ دیگر ادارے جو قرآن مجید کی ماشاء اللہ آیت پہ عمل کرے, مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے. اور اگر سارے مسلمان دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دو, قرآن اور صحیح حدیث کی طرف دو, تو 100% اختلاف حل نہیں ہوئیں گے, اکثر تو حل ہو جائیں گے. تو ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح سے بھرپور طریقے سے دلیل دی اور منطق سمجھائی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حکمت سے بات کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں, اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ میں ہی صحیح ہوں, تو اگلا بندہ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کیوں سنے گا, یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات کیوں کرے گا, یا وہ کس طرح سے سمجھے گا کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو اوفینڈ ہو جائے گا, اس کو زبردستی ہم اوفینڈ کر دیں گے, تو اس کے بعد تو وہ کہے گا بھائی پھر تو بات ختم ہوگی, بحث ہی ختم ہوگی. جب ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے بھائی میں ہی صحیح ہوں تم غلط ہو, تو اس کے بعد وہ کہے گا بھائی پھر میری بات تو سنی نہیں, اپنی سنا لی میری سنی نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ وہ کہے گا بھائی پھر جاؤ تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں, دشمنیاں مول لی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے ہم پہ اٹیک کرتے ہیں, ہماری کمزوری دیکھ کر وہ ہمیں دباتے ہیں, ہمیں اس طرح کوئی نکر پر لگاتا ہے, کوئی اس دیوار میں مارتا ہے, کوئی اس دیوار میں مارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی کو فرق نہیں پڑتا. اگر ایک گروہ کو, ایک مسلمان کے گروہ کو غیر مسلم تکلیف پہنچاتے ہیں, دوسرا شاید خوش ہوتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ کم از کم ہم یکسانیت کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں. پھر جو اختلافات ہیں اس میں میں ریسرچ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی میں بھی صحیح ہوں, اب تم اپنی رائے دو, تم کیا کہنا چاہتے ہو, تم نے قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت کرنی ہے, کس طرح سے کرو گے. تو اگر میں نے قرآن پڑھا ہے, اگر میں نے حدیث پڑھی ہے, اور اس کے بعد میں کہتا ہوں بھائی میں بھی ٹھیک ہوں, اب تم اپنا بتاؤ کہ تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہے, تم کس طرح کہتے ہو تم ٹھیک ہو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, تم صحیح ہو تو ثابت کرو, اگر نہیں صحیح تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم میری بات مانو. یعنی کہ اگر میں بھی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم یہاں تو صحیح ہو یہاں غلط ہو, تم بھی صحیح ہو سکتے ہو, تم بھی غلط ہو سکتے ہو, لیکن میں بھی ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میرے مطابق میں نے جتنی ریسرچ کی میں ٹھیک ہوں. تو ناظرین اس میں میرے خیال سے اختلافات کرنے کی یا اختلاف میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. توصیف الرحمان راشدی صاحب جو ہیں بڑے منطق والے اور بڑے اچھے اسکالر ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سے اٹھا کر ان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اس بات پہ بڑا افسوس ہوا. ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ یہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس حکمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس وقت ایک بہت بڑا جو منشور ہے, جو ان کا مشن ہے, وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جو بٹی ہوئی ہے, جان کی دشمن بنی ہوئی ہے ایک دوسرے کے, اس کو اکٹھا کرنا, اکٹھا کر کے ایک جگہ پر بٹھانا, اور پھر جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر کے اس کو حل کرنا, اور جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تمام مسلمانوں کو یہ کہنا کہ بھائی اس کو فالو کرو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا مقصد ایک بہت بڑا مقصد ہے, جس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اتنا ریجڈ نہیں ہوں, میں اتنا سخت نہیں ہوں, میں بھی ٹھیک ہوں, میں نے ریسرچ کی ہے,
آپ بھی ریسرچ کیا ہے تو اپنی رائے دیں، اگر آپ ٹھیک ہیں تو بات کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مول لیں، دشمنیاں پالیں، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔